والے محمد صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم و عزاداران ثانی زہرا، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا کہ قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے محو خطاب ہو رہا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ ہمارے پیارے نبی کے اوپر طعنے دینا شروع کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی محبوب نہیں چاہتا کہ حبیب کو کوئی طعنہ دے. کوئی بھی دنیا میں بھی ہے، چاہے دنیا کی محبت لے لیجئے اور چاہے آخرت کی محبت لے لیجئے، چاہے اصلی محبت لے لیجئے، چاہے نقلی محبت، جو بھی محبت کے میدان میں ہے، کوئی بھی محبوب یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے حبیب کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. تاریخ محبت اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو جب ہمارے آپ کا ذہن گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حبیب کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ خالق انسانیت کہ جس نے پورے انسانیت میں، پوری کائنات میں جو ہے، پوری انسانیت میں صرف دو کو اپنا دوست قرار دیا تھا. بس میں نے اس سے پہلے قبل جو ہے تقریر میں کہا ہے
کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد جو ہے پوری مخلوق، کسی کے لیے دوستی کا لفظ نہیں استعمال کیا، صرف 2 کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ کون؟ ایک کو خلیلیت کا لقب دیا، وہ ہے جناب ابراہیم، جو کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو جناب ابراہیم کی دوستی کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور ایک ہمارے آپ کے پیارے نبی کو لفظ حبیب کا دیا، اور دونوں کے معنی ڈکشنری میں موجود ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا بھی ہے کہ حبیب کے معنی 2 طرفہ دوستی کے ہیں اور خلیل کے معنی 1 طرفہ دوستی کے ہیں۔ تو جب حبیب کے اوپر مشرکین مکہ نے تانا دینا شروع کیا کہ نعوذ باللہ محمد کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں، جناب قاسم پیدا ہوئے انتقال کر گئے، جناب عبداللہ پیدا ہوئے انتقال کر گئے۔ اب جب مشرکین مکہ کے چاروں طرف سے جو ہے حملے شروع ہو گئے، کہا نعوذ باللہ محمد ابتر ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ اگر مشن چلے گا تو اولاد ہی کے ذریعے سے چلے گا، جبکہ صحابہ موجود تھے مکے میں، صحابہ کی قلت نہ تھی، صحابہ کم نہ تھے، صحابہ تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ تھے، جو غار میں بھی ساتھ گئے، تلواریں لے کر نکل گئے، وہ الگ کی بات ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہے اس کے باوجود بھی میرے نبی کو ابتر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں محمد کا مشن نہیں آگے بڑھ سکتا۔ گویا ان کو معلوم تھا اگر مشن چلے گا تو اولاد سے چلے گا، صحابیت سے نہیں چلے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور رسول جو ہے تمام لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، لیکن مرضی وہی پروردگار کے منتظر ہیں۔ اب جب محبوب نے دیکھا کہ میرے حبیب کو جو ہے چاروں طرف سے تانے ملنا شروع ہو گئے، کہا میرے حبیب پریشان مت ہو، میں تجھے کوثر عطا کروں گا۔ اور کوثر کے معنی مفسرین لکھا کثیر النسل، نسل محمد چل رہی ہے، نبی کی نسل چلی ہے ایک لڑکی کے ذریعے سے، بیٹی کے ذریعے سے، اور پوری کائنات اٹھا کر دے گی، ہر انسان کی نسل جو ہے لڑکے سے چلتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی نسل چل رہی لڑکی کے ذریعے۔ ایک مہینے سے پہلے تقریب 20 جماعت الثانیہ کی تقریر میں شاید کہا تھا کہ نبی کو مشن جو ہے خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری لے لی، جناب آدم سے ہدایت کا کاروان آگے بڑھا، جناب نوح کا زمانہ آیا، کاروان آگے بڑھا، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے زمانے میں کاروان بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ آ گیا، ہمارے ختمی مرتبت کا زمانہ آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء کی لسٹ مکمل ہو چکی، لیکن سب کے سب مرد تھے۔ صنف نسواں میں کوئی رہبر یا کوئی لیڈر نہ تھا کہ جو صنف نسواں کی تبلیغ کرتا۔ بھائی بہت سے عورتوں کے مسائل ہیں جو مردوں کے ذریعے سے واضح نہیں کیے جا سکتے۔ اب اگر خداوند عالم 1,24,000 انبیاء مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تبلیغ ناقص ہو رہی ہے ابھی، اس لیے کہ صنف نسواں آگے بڑھ کر کہے گی میرے معبود تو نے مردوں کی ہدایت کے لیے تو نبی بھیج دیے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے نبی نہ بھیجا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو صنف نسواں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اور جب تک کوئی شے کسی چیز سے تعلق نہیں رکھے گی اس کا تجربہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ہم بیڑی نہیں پی رہے ہیں تو ہم کو بیڑی کا جو ہے ری ایکشن کیسے معلوم پڑے گا؟ بھائی بیڑی کا ری ایکشن وہی بتا سکتا ہے کہ جو بیڑی پیتا ہو، چائے کے فوائد وہی بتا سکتا ہے جو چائے پیتا ہو۔ بھائی جو چیز ہم مصرف میں نہیں لا رہے ہیں اس کے ہم جو ہے اسباب کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ عورتوں میں بہت سے مسائل ہیں کہ جو مرد اس سے جو ہے بری الذمہ ہے، مرد کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی، تو اب مرد کیسے بتائے گا کہ عورت اس حالت میں کیسے رہے؟ تو خداوند عالم نے کہا گھبراؤ نہیں، جب میں اپنے حبیب کو معراج پر بلاؤں گا تو وہاں پر حبیب کو تحفہ دوں گا۔ 1,24,000 انبیاء کی تمام لسٹیں ایک طرف رہیں گی، لیکن صرف نسواں کی رہبریت کی لسٹ ایک طرف رہے گی۔ تمام انبیاء کے جو ہے نور کو میں صلبوں سے گزاروں گا، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے تمام انبیاء کا نور مقدس
صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، لیکن یہ صنف نسواں کے لیڈر کی حیثیت ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کے نور کو جو میں حجاب میں رکھوں گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے حبیب کو منتقل کروں گا۔ میں قرآن کو جو ہے میں قرآن کو جو ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے نازل کر سکتا ہوں، لیکن نور محمد جو نور فاطمہ کو جو ہے جبریل امین معصوم فرشتے کے ذریعے سے بھی منتقل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ رسول معراج میں جاتے ہیں، رسول کو نور فاطمہ جو ملتا ہے سیب کی شکل میں۔ وہ تمام باتیں آپ کے اذان عالیہ محفوظ ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اب جناب فاطمہ کی ولادت باسعادت ہو چکی، ماں کی تربیت ابھی 5 برس کی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھا، 5 سال کی کمسنی کا عالم ہے، لیکن فاطمہ نے اس میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، رسول پر جتنے بھی جو ہے گندگیاں پھینکی گئیں، جنگ احد میں رسول جو ہے زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن ہر جگہ تاریخ میں ملتا ہے کہ فاطمہ ہی نے جو ہے رسول کی مرہم پٹی کی۔ ماشاءاللہ رسول اللہ کی بیوی تھی، کمسن بیویاں بھی تھیں، لیکن کوئی بھی تاریخ اٹھا کر بتا دے کہ کمسن بیوی نے بھی کبھی رسول اللہ کے زخم پر مرہم لگایا ہو، کبھی رسول اللہ کے زخم پر جو ہے خون کو صاف کیا ہو، کبھی بھی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ اٹھا لے کر دیکھ لیجئے، کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہوگا کہ رسول کی بیویوں نے جو رسول کی مرہم پٹی کیا۔ اگر کیا ہے تو جناب سید طاہرہ نے کیا ہے۔ جب مشرکین مکہ مکے میں اجڑیاں پھینک رہے تھے تب پر بھی جناب فاطمہ ہی جو ہے رسول کی تیمارداری کرتی تھی۔ مدینے میں آ کر جو ہے رسول اللہ جب جنگ احد میں زخمی ہوئے، مسلمان راہ فرار اختیار کیے، یہ بھی نہ خیال کیا کہ میری بیٹی رسول کے گھر میں آئے، کم از کم دامادیت کا خیال رکھ کے جو رسول کا ساتھ دے دیا ہوتا، کوئی ساتھ نہ دیا۔ اگر رسول اللہ کی مرہم پٹی تیمارداری کسی نے کی تو رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا نے کیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اصل ہے، یعنی ماں کا وہ پیار و محبت دیا جو فاطمہ نے دیا، کسی اور نے نہ دیا۔ یہ تمام تاریخیں ہیں۔ اب تاریخ نسواں کی لیڈر جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور تاریخ انسانیت کے لیڈر رسول خدا ہیں۔ رسول خدا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، فاطمہ نے بھی پردے کی چہار دیواری میں رہ کر اسلام کی خدمت کیا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ نے اگر صحابہ سے پوچھا کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے، صحابہ جو ہے جواب سے عاجز رہے۔ آخرکار میں جناب سلمان در سیدہ پہ آتے ہیں کہ اے بنت رسول، رسول اللہ نے سوال کیا ہے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ سیدہ طاہرہ نے کہا کہ سلمان جا کر بابا سے کہہ دو عورت کا بہترین زیور یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کی طرف دیکھے۔ اور رسول اللہ کے صحابی نابینا تھے، رسول اپنے ہمراہ لے کر آئے اور اجازت طلب کی۔ جناب فاطمہ خاموش ہیں، کہا بابا آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک چادر ہے، اگر سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، اگر پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے۔ رسول کو معلوم تھا فاطمہ کی عظمت، ہماری آپ کی ماں بہنوں کے درمیان جو ہے واضح کرنا تھا۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ جو میرے ساتھ صحابی وہ نابینا ہے، یعنی نابینا نہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو جناب معصومہ کونین نے کیا کہا بابا وہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ یعنی عورت کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ نامحرم کے سامنے نہ آئے، اور مرد کو بھی احتیاط کرنا چاہیے نامحرم عورتوں کے سامنے نہ جائے۔ یہ پیغام کس نے دیا؟ صنف نسواں کی لیڈر جناب سیدہ طاہرہ نے دیا۔ اب اسلام جو ہے اپنی منزلوں سے عبور کرتا ہوا یہاں تک کہ جناب سیدہ کا حق جعلی مرتضیٰ سے ہو گیا۔ میں نے کہا تھا تقریر میں نے کہ امامت اور ولایت جو ہے دونوں خاندانوں سے ایک خاندان میں آتی ہے، یعنی خون خدیجہ بھی چلتا ہے، خون ابو طالب بھی آتا ہے۔ اب جو ہے علی و فاطمہ کی جو ہے شادی ہوتی ہے، اب علی کے ہاں 2 پھول کھلے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین۔ اب حسن بھی نمائندے پیغمبر،
حسین بھی نمائندہ پیغمبر. اب جو ہے اسلام کو جو ہے ہر موڑ پر جو ہے ضرورت ہے. ابھی اسلام جو ہے اپنے حدود سے گزر چکا ہے, اسلام کی سلطنتیں قائم ہو چکی ہیں, لیکن ابھی رہبریت کا درجہ باقی ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کے جو ہے دماغ میں یہ بات آئی, دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ صنف نسواں کی رہبریت کے لیے تو خدا نے مجھے انتخاب کر لیا, اب رسول اللہ کے بعد جو ہے رہبریت کا تعلق علی مرتضیٰ سے ہے. علی مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ ہم سایہ ہم بھی رہیں گے, لیکن جب علی مرتضیٰ دنیا سے گزر جائیں گے تو رہبریت کی باغ ڈور حسن و حسین کے ہاتھوں میں آئے گی. حسن حسین جو ہے فرزند علی و رسول, بہت ہی نازک موڑ پہ لے جا رہا ہوں. حسن اور حسین مردوں کے رہنما ہیں. اب فاطمہ کی نمائندگی کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. جس طریقے سے فاطمہ نے اسلام کو ہر موڑ پر بچایا, رسول کو ہر موڑ پر بچایا, اب فاطمہ کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جو اب نبوت کا یہ سلسلہ تو ختم ہوا ہے لیکن امامت کو ہر موڑ پر بچائے, اسلام کی ہر موڑ پر حفاظت کرے. تاریخ اسلام میں جو ہے اگر رسول اللہ نے بھی ایک چیپٹر کو تمام کیا ہے تو جناب فاطمہ نے دوسرے چیپٹر کو تمام کیا. جب اسلام جو ہے بنی امیہ کی آغوش میں جا کر پھنسے گا اس وقت اسلام کو نجات دلانے کے لیے حسین ابن علی آگے بڑھیں گے. تو حسین نمائندہ پیغمبر ہیں, حسین نمائندہ علی مرتضیٰ ہیں, حسین نمائندہ ابو طالب ہیں, تو لہٰذا حسین جو ہے رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں, حسین علی مرتضیٰ کی نمائندگی کر رہے ہیں, عباس جو ہے ابو طالب کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن فاطمہ اور خدیجہ کی نمائندگی کرنے والا کون ہوگا؟ تو خدا نے کہا اے میری کنیز خاص, اگر تیرے دل میں یہ تمنا ہے تو تیری تمناؤں کو پورا کروں گا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے فاطمہ نے کوئی تمنا نہ کی, علی نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی کوئی تمنا کر دو, فاطمہ نے تمنا ظاہر نہ کی. جب علی کا اصرار بڑھا تو جناب فاطمہ نے انار کی خواہش ظاہر کی. پوری تاریخ فاطمیت اٹھا کر دیکھ لی, جناب فاطمہ نے کبھی تمنا نہ کی, اور تاریخ علی بھی اٹھا کر دیکھ لی, علی نے بھی کوئی تمنا نہ کی دنیا سے. ملکۃ العرب کی بیٹی جس کی مثال پوری عرب میں کوئی نہیں تھا جناب خدیجہ کے ہم پلہ, اس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. لیکن جب فاطمہ کا جہیز نکلتا ہے تو کتنا سادہ جہیز, مٹی کا برتن, چٹائی, بستر اور چند اشیاء بس. لیکن اس کے باوجود بھی فاطمہ رضائے پروردگار پر راضی ہیں. فاطمہ کی اگر کوئی تمنا تھی تو علی نے اس تمنا کو, خدا نے اس تمنا کو پورا کیا. علی نے تمنا ظاہر کی, خدا نے علی کی تمنا کو پورا کیا. علی کی تمنا کا نام ثانیہ حیدر جناب عباس, اور زہرا کی تمنا ثانیہ زہرا جناب زینب علیہ مقام. جناب زینب نے بھی جناب فاطمہ نے جو ہے نبوت زخمی تھی, نبوت کو جو ہے مرہم پٹی کیا, لیکن میں شان جناب سیدات کونین میں گستاخی تو نہیں ہوگی سیدہ معاف کیجئے گا, آپ نے نبوت کی مرہم پٹی کیا, نبوت کی حفاظت کی, لیکن نبوت کو جو ہے دشمنوں کے نرغے سے اٹھا کر جو ہے محافظت نہ کی. لیکن میری جانیں قربان ہو جناب زینب ثانیہ زہرا علیہ مقام کے اوپر کہ آپ نے امامت کی اس وقت حفاظت کی جبکہ امامت کی حفاظت کرنے والا کوئی ظاہری نظر نہ رہا تھا. امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں جب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تو آخر کار میں صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. امام حسین نے جب بنی ہاشم کے بچوں کا سہارا لیا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا. بنی ہاشم کے بچے آئے, جناب علی اکبر کا جنازے میں شریک ہوئے اور ان کی مدد سے امام حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا. لیکن میں شان امامت میں گستاخی نہیں کروں گا مولا, آپ کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون, آپ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے,
لیکن جناب زینب کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون، جناب زینب نے بھی فاطمہ کا خون دودھ پیا ہے، لیکن میرے مولا آپ کی شان میں گستاخی نہیں، آپ نے علی اکبر کو اٹھانے کے لیے بنی ہاشم کے بچوں کا سہارا لیا، لیکن جب عصر عاشور خیام جل چکے، ایک خیمہ باقی رہا جس میں علی ابن الحسین تھے، تو اس وقت ثانیہ زہرا نے کسی کی مدد نہ لی بلکہ امامت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جلتے ہوئے خیمے سے برآمد کیا ہے۔ یہ ہے جناب زینب ثانیہ زہرا۔ جس طریقے سے فاطمہ نے تاریخ انسانیت کو مکمل کیا ہے، اسی طریقے سے جناب ثانیہ زہرا نے بھی تاریخ امامت کو مکمل کیا ہے۔ اگر نبوت کے لیے فاطمہ سہارا بنی تو امامت کے لیے ثانیہ زہرا جناب زینب سہارا بنتی ہے۔ ایسی بیٹی کہ جب ولادت ہوتی ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ مدینے سے باہر ہیں، 5 جمادی اول سن 6 ہجری کو جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا علی مرتضیٰ سے، ابو الحسن بابا نہیں ہے، آپ ہی نام رکھ دیجئے۔ علی مرتضیٰ نے کہا میں رسول پر سبقت نہیں حاصل کر سکتا۔ انتظار کیا گیا یہاں تک کہ رسول آئے، رسول کی گود میں بیٹی کو دیا، رسول نے بیٹی کو چہرے کو دیکھا، جناب زینب ہو بہو جناب خدیجہ تھی، جناب زینب ہو بہو جناب خدیجہ تھی۔ رسول اللہ نے جناب کو زینب کو دیکھا، خدیجہ کی یاد آ گئی، اور اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے، اے رسول اللہ سے تمام مصائب کے جو ہے نہیں بیان کرنا ہے، اب علی مرتضیٰ کی آغوش میں جناب زینب آتی ہیں، تو بیٹی اسے کہتے ہیں جو باپ کے لیے زینت بنے، تو لہٰذا علی مرتضیٰ کی آغوش میں جناب زینب آتی ہیں تو علی کی زبان سے برجستہ نکلا زینب، یعنی تو باپ کی زینت ہے۔ اور زینب نے بھی باپ کی زینت کا خیال رکھا۔ نرغ عیادہ میں بھی زینب نے جب کوفے میں پہنچی ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، لیکن جناب زینب کی فصاحت و بلاغت پر میری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب زینب نے پردے ردا چھین چکی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن اگر تقریر کرنا ہے تو جناب زینب نے بھی جو ہے باپ کے لہجے میں تقریر شروع کر دی۔ تاریخ میں جناب فاطمہ نے بھی خطبہ دیا ہے، جناب زینب نے بھی خطبہ دیا ہے، لیکن دونوں خطبوں میں ڈیفرنس ہے۔ فاطمہ نے جو خطبہ دیا ہے مدینے کے اندر دیا ہے، تماشائیوں کا مجمع نہیں ہے۔ جناب زینب فاطمہ نے جو خطبہ دیا ہے مدینے کے اندر دیا ہے، مسجد نبوی میں دیا ہے۔ مسلمان عظمت فاطمہ سے واقف ہیں، ابھی چند روز گزرے ہیں رسول کا سایہ اٹھا سر سے۔ جناب فاطمہ نے فصاحت و بلاغت کا خطبہ دیا ہے، خطبہ فتح کہتے ہیں، لیکن جناب ثانیہ زہرا نے جو خطبہ دیا ہے وہ اپنوں کا مجمع نہیں ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ تماشائی آئے ہیں اس زمان کے درمیان، جو ہے خطبہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری جانیں قربان ہو جناب ثانیہ زہرا پر، شان امامت میں گستاخی نہیں ہے۔ امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں خطبہ دیا ہے، دیکھیے دونوں کی ٹیلی کر رہا ہوں میں۔ امام حسین نے بھی میدان کربلا میں خطبہ دیا، جناب زینب نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا۔ وہ امام ہیں، امام کا کنٹرول پوری کائنات پر ہوتا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے، امام حسین کے خطبے کو منتشر کرنے کے لیے جو ہے فوج اشکیہ نے جو ہے گھوڑوں کی ہنانے کی آوازیں بلند ہو گئی، نعرے بجانا شروع ہو گئے کہ حسین کے خطبے کو توڑ دیا جائے، اگر حسین کا خطبہ جاری رہا تو یزیدی فوجوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آخرکار ہو نکل کے آتا ہے، لیکن میری جانیں قربان ہو ثانیہ زہرا کے اوپر، جب آپ نے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے، نہ کوئی کنٹرول تھا نہ کچھ تھا، لیکن جناب زینب کی ہیبت جو ہے اتنی زیادہ طاری ہو گئی ہے کہ پورے کوفے میں سناٹا چھا گیا، اور مردوں کے مردوں، عورتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں نے بھی اپنی زبانیں بند کر لی، نہ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں بلند ہوئی نہ نقاروں کی آوازیں بلند ہوئی۔ اسے کہتے ہیں ثانیہ زہرا۔ زہرا کے قائم مقام ہے جناب ثانی زینب سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب کا پوری کائنات پر کنٹرول تھا۔ اس طریقے سے کاروان حسینی کو آگے بڑھایا۔ جب امام حسین علیہ السلام، جب مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت پڑی، بس 10 منٹ کی میں زحمت، اس کے بعد مجلس تمام۔ جب امام مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت آئی
تو میرے مولا نے مدینے خط امام حسن علیہ السلام کے پاس خط بھیجا، کہا بیٹا حسن، میں نے کوفے کو دارالحکومت قرار دے دیا ہے، لہٰذا اب تم جو ہے اولاد فاطمہ کو لے کر اور اولاد علی کو لے کر جو ہے مدینے سے کوفے کی طرف آ جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا دن میں آرام کرنا، رات کی تاریکی میں سفر کرنا، اس لیے کہ تمہارے ہمراہ ثانیہ زہرا ہے، تمہارے ہمراہ ثانیہ زہرا ہے۔ امام حسن نے کہا بیٹا حسن، جب دروازے کوفہ پر پہنچنا اب تو کوفے میں شب کی تاریکی میں داخل ہونا، اگر 2 دن کا اجالا ہو جائے تو پہلے مجھے خبر کر دینا۔ پوری تاریخ علی مرتضیٰ اٹھا کر دیکھ لیجیے، میرے مولا نے حکومت تو کی لیکن اپنا اختیار عوام کے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ یہودی کے باغ میں جو ہے مزدوری کیا، سب کچھ کیا، لیکن حکومت کے اوپر جو ہے اپنا روب نہیں جاری کیا۔ اب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے خط بھیجا، امام حسن علیہ السلام جو ہے اہل حرم کو لے کر جو ہے مدینے سے روانہ ہوئے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں، دن کے اجالے میں آرام کیا، یہاں تک کہ جیسے ہی دروازے کوفہ پر قافلہ پہنچا سپیدی سحر نمودار ہو چکی ہے۔ امام حسن نے فوراً اپنا قاصد بھیجا، جا کر بابا سے کہہ دو بابا میں قافلہ لے کر آ چکا ہوں، کہو تو دن کے اجالے میں کوفے میں وارد ہو جاؤں یا تو شب کا انتظار کروں۔ علی مرتضیٰ جو کبھی اس نے اپنی حکومت کا اظہار نہیں کیا، علی برجستہ بازار کوفہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کوفے والو اپنی کھڑکیاں بند کر لو، اپنے دروازے بند کر لو، اس لیے کہ ثانیہ زہرا کا ورود ہو رہا ہے، ثانیہ زہرا کوفے میں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم کتنی شان سے زینب کوفے میں آئی ہے، سن 38 کا کوفہ ہے یہ، سن 38 میں جناب زینب بڑی شان سے کوفے میں آئی ہیں، تمام کوفے کے بازار بند ہو چکے ہیں، تمام مکانات بند ہو چکے، دروازے بند ہو چکے، کھڑکیاں بند ہو چکی ہیں، ثانیہ زہرا کا جو ہے ورود ہوتا ہے کوفے میں، اور علی جو ہے دارالسلطنت کوفے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جناب زینب کے استقبال کرتے ہیں۔ جیسے ہی زینب جو ہے دربار جو ہے مولا علی کے ہاں داخل ہوتی ہیں، ایک مرتبہ علی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جناب زینب کو اپنے پہلو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی زینب تجھے کوئی راستے میں تکلیف نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے باپ کا چہرہ دیکھا، جس کے ایک بھائی ہوتا اس بہن کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے اس بہن کے دل سے پوچھئے، لیکن جس کے 18 جوان بھائی ہیں اس بہن کو کون پوچھ سکتا ہے؟ جیسے علی مرتضیٰ نے کہا بیٹی زینب کوئی راستے میں پریشانی تو نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے باپ کے چہرے کو دیکھا اور اپنے بھائیوں کے چہرے کو دیکھا، کہا بابا جس کے 18 جوان بھائی موجود ہوں اس بہن کے دل سے کوئی پوچھے اس بہن پر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہاں عزیزان محترم، جب اب مولا علی علیہ السلام جو ہے جناب زینب کو پہلو میں بیٹھانے کے بعد جیسے ہی جناب زینب نے کہا بابا جس کے 18 بھائی ہوں اس بہن کے دل سے پوچھئے اس بہن کو کون بگاڑ سکتا ہے، ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اب جیسے علی کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہونا تھا، ایک مرتبہ زینب نے بابا کا چہرہ دیکھا، بابا کیوں رونے لگے ہیں؟ تو میرے علی مرتضیٰ نے کہا بیٹی زینب آج تجھے اپنے بھائیوں پہ اتنا غرور ہے، ارے کل ہی میں کوفہ ہوگا کہ اس کوفے میں تو رسن بستہ اسیر ہو کر آئے گی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، باپ کی بات تھی یاد آ گئی، لیکن جناب زینب کے دل میں یہ بات رہتی تھی ارے جس کے 18 جوان بھائی موجود ہوں اس بہن کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے؟ ہاں عزیزان محترم وہ زمانہ بھی آ گیا کہ جب حسین جو ہے رخصت آخر کے لیے جو ہے مدینے سے چلنے لگے تو جب جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ سے ہو رہا تھا اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ عبداللہ ہر چیز پر زینب تمہارے اختیار میں ہے، لیکن جب حسین سفر مدینہ کرے گا تو اس وقت زینب ان کے ساتھ چلے گی۔ عبداللہ نے کہا تھا واہ مولا کوئی بات نہیں ہے زینب کو جانے دیجئے۔ اب حسین سفر کر کے لیے آمادہ سفر ہو رہے ہیں، جناب زینب جو ہے جناب عبداللہ کے قریب پہنچتی ہیں، عبداللہ تمہیں معلوم میرا ماں جایا جا رہا ہے؟ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی مجھے معلوم ہے حسین جا رہے ہیں، جاؤ تم بھی جاؤ۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو انہوں محمد کو لے کر آئے، کہا اے زینب اے ثانیہ زہرا اے میری شہزادی جب حسین پر کوئی وقت پڑے گا ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔
زینب حسین کے ہمراہ ہے۔ تاریخ کربلا کے 2 چیپٹر ہیں، ایک چیپٹر 28 رجب سن 60 ہجری کو لکھا شروع ہوتا ہے اور 10 محرم سن 61 ہجری کو عصر کے وقت جو ہے وہ چیپٹر تمام ہو جاتا ہے۔ اس کے رائٹر کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور دوسرا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے 11 عاشور سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کربلا کوفہ شام سے ہوتا ہوا مدینے میں پہنچتا ہے۔ لیکن عزیزان مطلب اس چیپٹر کے نام کا نام جو ہے مصنف کا نام جو ہے ثانیہ زہرا جناب زینب الیہ مقام ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو تاریخ کربلا جو ہے کربلا میں دفن ہو گئی ہوتی۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ کربلا کی نشر اشاعت کرنے میں جناب ثانیہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ جناب زینب نے تمام مصائب اٹھائے ہیں لیکن جناب زینب نے کبھی شکوہ نہ کیا، یہاں تک کہ زینب جو ہے کربلا سے کوفہ پہنچی لیکن زینب نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ زینب دربار شام میں پہنچی، دربار شام میں جو ہے 500 کرسی نشینوں کا مجمع تھا۔ 3 روز تک زینب جو ہے دربار میں کھڑی رہی لیکن زینب نے جو ہے بد دعا نہ کیا اور اس کے بعد زینب کی رہائی ہوتی ہے، قبر حسین پر دوبارہ آتی ہیں، جناب زینب کربلا آتی ہیں، حسین بھائی کے مزار سے رخصت ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ماں کی مدینے پہنچتی ہیں۔ زینب تمام واقعات نہیں پڑھنا ہے، زینب نانا کے روضے پر پہنچتی ہے اور نانا کو تمام مصائب کربلا بیان کیا۔ زینب بھائی کے مزار پر پہنچی، وہاں پر تمام مصائب بیان کیا۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، جب زینب ماں کے لحد میں پہنچتی ہے، جب بیٹی ماں سے قریب ہوتی ہے، ایک مرتبہ بیٹی کے دل میں تمام بھواسیں نکلتی ہے۔ اب زینب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نامحرم کا مجمع نہیں تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے جو ہے اپنے پشت سے جو ہے چادر ہٹائی، اے اماں جب کوئی مسافر پردیس سے آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے، اے اماں تیری بیٹی زینب بھی کربلا سے کوفہ کے شام سے سفر کر کے آئی ہے، اے اماں ارے زینب کی پشت جو ہے دروں سے زخمی ہو چکی ہے، اے اماں۔ جناب زینب نے ماں کی لحد سے جدا ہوئی۔ اس کے بعد زینب کا دستور یہ تھا کہ تاریخ کربلا جو مدینے کی عورتوں کے درمیان کربلا کے مصائب بیان کرتی تھی۔ انصاف سے کہیے آج اگر ایک ذاکر خطاکار جو ہے منبر پر آ کر حسین کے مصائب بیان کرتا ہے، تمام سامعین زار و قطار روتے ہیں، تو جب ظاہری طور پر جو ہے ثانیہ زہرا مصائب بیان کر رہی ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو اس وقت جو ہے مدینے کی عوام کا کیا حال ہوگا۔ عزیزان محترم، زینب کا دستور یہ تھا کہ صبح صادق سے لے کر جو ہے مغرب تک جو ہے واقعہ کربلا بیان کرتی تھی۔ مدینے کی عورتیں آ کر جو ہے کربلا کے واقعات و مصائب کو سنتی تھی۔ اب مدینے کے حالات متغیر شروع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے، مدینے کے گورنر مروان نے جو ہے یزید کو خط لکھا، اگر زینب اسی طریقے سے مدینے میں رہ گئی تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ یزید نے خط بھیجا کہ زینب کو اور سید سجاد کو جو ہے شام کی طرف روانہ کر دو۔ زینب دوبارہ شام جا رہی ہے اور زینب جیسے شام میں پہنچی، اب جیسے ہی کوفے کے مزارات سے جو ہے فارغ ہوئی، کوفے کے مزارات سے آگے بڑھتی ہے، وہ باغ جہاں پر حسین سر حسین رکھا ہوا تھا، ایک مرتبہ زینب کا قافلہ وہاں رکا۔ زینب کو زمانہ یاد آ گیا کہ اسی پیڑ درخت کے اوپر کے نیچے جو ہے میرے ماں جائے کا سر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جناب سید سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، ارے یہ وہی باغ ہے نا کہ جہاں مسیح ہو کر آئے تھے، جہاں ہم قید ہو کر آئے تھے؟ جناب امام زین العابدین نے کہا، اے پھپھی اماں، ہاں یہ وہی باغ ہے، ارے یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ابھی زینب جو ہے آزاد تھی۔ زینب درخت کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے درخت کے قریب پہنچنے کے بعد کربلا کا رخ کیا، اے میرے ماں جائے، آج زینب دوبارہ پھر آئی ہے، ارے اسی درخت کے نیچے تیرا سر تھا۔ اب عزیزان محترم، زینب کے معنی ہے زینت آپ، زینب ثانیہ زہرا ہے، زینب ثانیہ حیدر کرار ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس باغ کا رکھوالا باغبان ناصبیر تھا، اس نے جیسے ہی زینب کی آواز سنی ہاتھ میں بیل چالیا، زینب زاروں قطار رو رہی تھی، بیل جیسے ایسا وار کیا، زینب کا سر شکافتہ ہوا، زینب کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے نجف کا رخ کیا ہوگا، اے بابا، ارے میں زینت اب تھی، اے بابا آپ کی شہادت میں شریک ہو گئی، اے بابا اگر آپ کے سر پر ضربت لگی تو زینب کے سر
شریک، اے اماں اگر آپ کا پہلو شکستہ ہوا تو زینب کا سر شکستہ ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا من ينقلبون ينقلبون۔ بارات یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سے عبادت قبول فرما۔ پالنے بعد یہ واسطہ محمد والے محمد کو ثانی زہرا کا واسطہ میرے معبود جتنے بھی حاضر کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے بعد یہ واسطہ محمد والے محمد کا امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ سب سے بڑی عید
भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। होता था तकल्लुम युजुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से। शहरन को तले कहती रही सानी ज़हरा, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया। बाजार में ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ये ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ये ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अब्बास की बहन को हर आँख ढूंढती है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ये ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। देखा न मुर्तजा ने जिसको बगैर चादर, ना महरमों में हाय वो आ गई खुले सर। कत्ले हुसैन से भी दुश्वार ये घड़ी है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ये ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। हिम्मत नहीं है मेरी कैसे कदम बढ़ाओ, इस शहर बेअमा में खुद को कहाँ छुपाओ। हाथों में लेके पत्थर उम्मत खड़ी हुई है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार में ये ज़ैनब फिज़ा से कह रही है, अम्मा मुझे छुपा लो। बीमार करबला के आँखों से खो है ज़ारी, ये सोच कर बदन में लर्ज़ा है उसके ज़ारी। बेपर्दा शामियों में बेटी बतूल की है, अम्मा मुझे छुपा लो। बाजार
داخل تھے لاش غازی اس دم تڑپ گئی تھی سر سے چھینے تھے چادر جب بنت مرتجا کی وہ رات تھی اندھیری یہ دین کی روشنی ہے اماں مجھے چھپا لو بازار میں یہ زینب کی ذات کہہ رہی ہے اماں مجھے چھپا لو آیا خیال جب بھی آنسو لگی بہانے بازار کا تکلم کیسا اثر تھا جانے اکثر وطن میں زینب یہ کہہ کے چوک اٹھی ہے اماں مجھے چھپا لو بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے اماں مجھے چھپا لو السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء و سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرجاء روحی والاسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مجہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان اجر اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک واوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ